ہمارے معاشرے میں منشیات کی لعنت کا بڑھتا ہوا رجحان اور نفسیاتی مسائل کسی سنگین خطرے سے خالی نہیں۔ منشیات ایک ایسی لعنت ہے جو سکون کے دھوکے سے شروع ہوتی ہے اور زندگی کی بربادی پر ختم ہوتی ہے۔ حکومتی وقت کے ساتھ ساتھ دیگر نجی اداروں کو منشیات کے علاج، معالجہ اور اس کی روک تھام کے لیے ہنگامی سطح پر کام کرنا ہوگا۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ منشیات کی لعنت تعلیمی اداروں اور اپر کلاس میں ایک فیشن کے طور پر سامنے آ رہی ہے، جس کے دورس انتہائی مضر اثرات نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق آج 10 ملین متاثرین نئے ناموں سے نشے کا استعمال کر رہے ہیں۔ نشے کے یہ عادی مریض اور ان کے حوالے سے مرکزی و صوبائی حکومتوں کے پاس مختص بجٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، جو کہ ایک المیہ ہے۔ لہذا مرکزی اور صوبائی حکومتیں ڈینگی کی طرح اس کی طرف بھی بھرپور توجہ دیں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق نشے میں مبتلا افراد کی بڑی تعداد 25 سے 31 سال تک کی ہے، جبکہ دوسرا بڑا حلقہ 15 سال سے 24 سال تک کی عمر کا ہے۔ پاکستان میں جس نشے کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا ہے وہ چرس ہے، جبکہ منشیات کا 80% استعمال مرد کرتے ہیں اور 20% خواتین ہیں۔ حکومتی پاکستان کے ایک ریکارڈ کے مطابق 66.22% نشے کے عادی افراد کی عمر 20 سے 29 سال تھی جو مختلف جرائم کے مرتکب ہوئے۔ 18.92% نشے کے عادی افراد کی عمر 15 سے 19 سال تھی جو جرائم کے مرتکب ہوئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام تر حقائق کے باوجود پاکستان کی حکومتیں اس حوالے سے کوئی متاثر کن عملی پالیسی تشکیل نہ دے سکی۔ اگر حکومت اور اداروں کے ساتھ ساتھ خود عوام اس کے خلاف پوری طرح اٹھ کھڑی نہ ہوئی اور اس کو اپنے اندر اور ارد گرد سے مار نہ بگایا تو پھر بنی نوع انسان کو تباہ کرنے کے لیے کسی عالمگیر جنگ یا مہلک جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہ رہے گی۔ نوجوان نسل کو بچانے کے لیے سب سے اہم کردار والدین اور اساتذہ کا ہے، اس کے بعد علماء دین کا ہے اور پھر میڈیا کا۔ نشہ آور اشیاء فراہم کرنے والے عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور نصاب میں منشیات کے مضر اثرات کو نمایاں کر کے پیش کیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور اداروں کے ساتھ ساتھ ملک کے دانشور، اساتذہ، قلمدان، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے تمام اصحاب حالات کی سنگینی کا احساس کریں اور آگے بڑھ کر اپنے اپنے دائرہ کار اور حلقے اثر میں منشیات کے اس عفریت کو مار بگانے کے لیے تن من دھن سے ہر ممکن کوششیں کریں۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ فاؤنٹین ہاؤس لاہور ڈاکٹر سید عمران مرتضی کے قول کے مطابق نشے کی لعنت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 1 کروڑ لوگ ڈرگ کے عادی ہیں۔ گزشتہ اعداد و شمار کے مطابق 22 کروڑ عوام میں سے 18 کروڑ لوگ نشے کے عادی ہیں۔ جس گھر میں کوئی نشے کا عادی ہوتا ہے اس کی وجہ سے پورا گھر متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نشے کی لعنت کو روکنے کے لیے سب سے پہلے گھر کے سربراہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جب ہم اپنے اندر سے حسد، بغض، کینہ اور نفرت کو ختم کر دیں گے اور ہر بڑے چھوٹے کے لیے احترام، تعظیم، محبت اور معاف کرنے کی عادت اپنا لیں گے تو بے شمار نفسیاتی بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ان کے قول کے مطابق معاشرے میں ماں کا کردار کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی بدولت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ قرار دینے کے سبب گھر سے نکال کر گھر کے ماحول کو برباد کر دیا ہے۔ طلاق کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو جسمانی اور روحانی دونوں اطراف سے چست ہوں۔ دریں اثنا جسٹس ریٹائر ناصرہ اقبال نے کہا ہے کہ اس وقت 25 ملین بچے سڑکوں پر پھر رہے ہیں، جبکہ غربت کی وجہ سے لوگ بیٹیاں بیچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ملک کا ہر فرد تقریباً 1.25 لاکھ کا مقروض ہے۔ معاشرے کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے تو کیسے ہمارا معاشرہ نفسیاتی اور نشے کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا؟ ڈپٹی اسپیکر شورا ہمدرد لاہور محترم ابصار عبدالعلی نے کہا ہے کہ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ جن سلگتے ہوئے مسائل سے دوچار ہے ان میں سے نوجوانوں اور نئی نسل کے اندر منشیات کا فروغ ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسا تعاون ہے جس نے
نہ صرف لاکھوں انسانوں کو گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کر دیا ہے بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو ابدی نیند بھی سلا دیا ہے۔ دین اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو انسانی جسم اور اخلاقی زندگی پر اثر انداز ہوں۔ میڈیا، اساتذہ، والدین، علماء اور مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ منشیات کے خاتمے اور اس کی بےخونی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اس کی روک تھام اور سد باب کے لیے اہم اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ منشیات سے پاک معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکے اور نشے جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر کے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔